آج میں جہلم آیا ہوں سوشل میڈیا کے معروف مبلغ انجینئر محمد علی مرزا سے ملنے، جن کا انداز غیر روایتی ہے تو وہیں ان پر الزام ہے کہ وہ دوسرے عقائد کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں جو اختلافی موضوعات پہ بات کرتا ہو، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے خواہ کوئی سیاسی جماعت، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو بائٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج میں جہلم آیا ہوں سوشل میڈیا کے معروف مبلغ انجینئر محمد علی مرزا سے ملنے۔ نہ صرف ان کے بیانات غیر روایتی ہیں بلکہ ان کا لائف سٹائل بھی بڑا غیر روایتی ہے۔ آج ان سے بات کرتے ہیں، وہ اجماع کی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تنقید بھی ان پر کی جاتی ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ تمسخر بھی اڑاتے ہیں۔ تو آئیے ان کا لائف سٹائل بھی دیکھتے ہیں اور ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ہم جہلم آپ سے ملاقات کے لیے بھی آئے ہیں اور کچھ گلے شکوے بھی کرنے ہیں جو بڑے لوگوں کو ہیں آپ سے۔ جی کریں۔ اچھا، پہلے تو یہ اکثر آپ سے ایک کہا جاتا ہے کہ چونکہ تاثر آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ اجماع کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ملانے کی، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یا کچھ گروپس ہیں جو شکوہ بھی آپ سے کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک طرف اجماع کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ جی، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم بکش مسلمان نہیں بنتے نا جی، اس وقت تک ہم کبھی بھی کسی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی فرقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی گمراہیاں اور اپنی غلطیاں بھی پیرلل میں اسی طریقے سے لے کے چلے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ اتحاد بھی کر لیں، تو کس چیز کے اوپر کریں گے؟ وہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی توحید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ جب قرآن یہ دعوت دے رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جیوز اور کرسچنز کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جیزس کرائسٹ کی عبادت بھی کرتے رہو، پیرلل میں عزیر علیہ السلام کو بھی پوچھتے رہو اور گاڈ کو بھی پوچھو، نہیں۔ ان کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بکش بننا ہے، اپنی بکس کے اوپر آ جائیں۔ کہتے ہیں نا جی، کتاب کون سی کامن ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان؟ وہ قرآن ہے۔ احادیث کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ تو جب تک ہم بکش نہیں بنتے نا جی، اس وقت تک ہماری یونٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے بکش بنے بغیر ہم یونٹی پہ آ جائیں اور اپنی اپنی گمراہیاں پیرلل میں لے کے چلیں، نان بکش رہیں، تو اس طرح نہیں۔ اسی چیز کو تو ہم نے عرض کیا نا اس میں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں بابے کسی اور خدا کو پوچھتے تھے، نہیں، یہ لٹریچر کا جملہ ہے کہ جو تعارف آپ کو کتابیں کرواتی ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ڈیفر کرتا ہے اس تعارف سے جو ہمارے فرقوں کے آباء و اجداد، جو ان کے بزرگوں نے کروایا، اپنی ایک تقسیم کو قائم۔ لیکن یہ بابوں سے مراد آپ کی اجداد ہے یا بزرگ ہیں یا دیگر علماء دین ہیں؟ ہر ایک جو اس جرم میں جس نے بھی حصہ ڈالا ہے، چاہے ہمارے وہ فور فادرز، اس جملے سے بڑے لوگوں کو مسئلہ ہے۔ ہاں جی، مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ ان کو اس لیے ہے کہ جب ان کے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ دیوبند کے بزرگوں سے پوچھیں کہ بریلویوں کے بابوں نے کام ڈالا ہے، تو انہوں نے المحند علی المفند میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ احمد بریلوی صاحب سے پوچھیں کہ دیوبندیوں نے کام ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ان کے بزرگ جو ہیں وہ گستاخ ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ انہوں نے حسام الحرمین میں لکھا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو آواز ہر پلیٹ فارم سے ایک دوسرے کے بارے میں اٹھ رہی تھی، میں نے کمبائنڈ ایک جگہ سے کی ہے، مجھ سے پہلے 99 قتل انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے، اولیاء اللہ سب کے لیے محترم ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے، کچھ لوگوں میں تنقید، ایک تعمیری تنقید تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں۔ شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ تمسخر کیا جائے یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کامن اولیاء اللہ ہے نا جی، اس کے اوپر تو کبھی ایسی بات نہیں ہو۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میں نے امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو۔ رہ گئے شیخ عبدالقادر جیلانی، تو میں نے جب بھی ان کا نام لیا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لیا ہے، ان کے ساتھ جو چیزیں غلط منسوب ہیں، مثلا ان کا ایک واقعہ وہ اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ان کا لوٹے کی جو ٹوٹی تھی وہ قبلہ رخ نہیں تھی، تو انہوں نے مرید کو غصے سے دیکھا
وہ وہیں پہ اس کا دم نکل گیا. پھر انہوں نے لوٹے کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ ٹوٹی اس طرف ہوگی. تو اس پہ میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ جھوٹ ان پہ باندھ رہے ہیں تو کاش ایسا ہوتا کہ وہ پہلے لوٹے کی طرف دیکھتے, مرید تو بچ جاتا. اور اس میں پھر میں ساتھ ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں کسی بزرگ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, ان کے نام پہ جو آپ کہانیاں کروا رہے ہیں نا ان کہانیوں کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی کہانیوں کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, تو قرآن میں احادیث میں تو جو انبیاء کے ساتھ منسوب کہانی ہے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تمسخر اڑایا. لیکن کچھ ایسے ظاہری اسباب اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, بہت ورسٹ مثال تو شاید کیمرے میں ہضم نہ ہو. سورہ المائدہ کے اندر 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان سب کو ہلاک کر دے, تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اب غصہ تھا عیسائیوں پہ, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو میں موت دے دوں, اور موت کا لفظ بھی نہیں ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے, تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یہ ہوتے تو اللہ کو مشورہ دیتے کہ حضرت عیسیٰ پہ تو ہاتھ اولا رکھے. تو اصل میں اللہ نے اپنی توحید اسٹیبلش کرنی ہے اور اس کے لیے کرنا. اور یہ تو ایک واضح مثال نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, اور پاکستان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں, تو کیا دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. یہ آیت حضور علیہ السلام کی غزوہ احد میں شہادت کی جب افواہ پھیلی اس پہ نازل ہوئی, اور حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ کم از کم 4 جگہ تو ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے. انہوں نے بھی یہی آیت پڑھ کے کلیئر کٹ اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اور پھر انہوں نے ایک فرضی جملہ بولا. یہ اکثر کہتے ہیں جی اللہ تو بول سکتا ہے اپنے پیغمبروں کو, آپ نہیں بول سکتے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو فرضی جملہ بولا, فمن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور یہ مضارع کا صیغہ ہے, جو کوئی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے. تو صحابہ میں کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک فرضی جملہ بولا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب توحید سے بات ٹکراتی ہے تو بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات یہ ہوتے تو یہ تو کہتے ہیں تم تو تمسخر اڑا رہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے آپ کو لگتا نہیں بات بگڑ جاتی ہے جب تمسخر کی بات ہو, یا پھر چونکہ آپ نے ریفرنس تو دیا اللہ تعالیٰ کا, لیکن چونکہ ہم تو انسان ہیں, ہم سارے, ہمیں جب ایک انسان کو سمجھانا پڑتا ہے تو کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اجماع کے لیے آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کمپرومائز کرتے ہیں, پہلے سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں؟ کمپرومائز تو جی ہم بکس کے اوپر تو نہیں کر سکتے. ہاں, باقی میں نے یہ اکثر کہا ہے کہ میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں آن دا فیس آف ارتھ جو اختلافی موضوعات پہ بات کرتا ہو اور دوسروں کا نام احترام سے لیتا ہو. میں نے جب بھی بات کی میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا احمد رضا بریلوی صاحب, یہ تو اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تو صاحب لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اپنوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, دوسروں کو مرحوم کہتے ہیں. تو میں تو اتنے رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں, یہ تو ایک دوسرے کا نام اتنی گستاخی کے ساتھ لیتے ہیں. آپ ان کی جب ویڈیوز خفیہ باہر نکلتی ہیں تو آپ دیکھیں کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ باقی لوگ آپ سے مخالف بھی ہیں. میں تو خوش ہوں جی, یہ تو آپ لوگوں کا کہنا نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں. ان کی امپائرز پچھلے صدیوں سے کھڑی تھیں, کروڑوں ان کے فالوور تھے. ایک بندہ اکیلا آواز یوٹیوب کے ذریعے بلند کرتا ہے, اور ان سب کے علماء کے ملا کے ویورشپ اتنی نہیں اس اکیلے بندے کی ہے. تو بھائی یہ میں مریخ سے تو امپورٹ نہیں کیا میں نے, یہ پبلک آپ لوگوں کی تھی نا. تو اگر میری دعوت اتنی سخت تھی تو اصولاً تو کسی کو قبول نہیں کرنی چاہیے. نہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا اسپائسی ٹاپکس ہوتے ہیں, ذرا کنٹروورشل ہوتے ہیں, لوگ اس لیے بھی پسند کرتے ہیں. نہیں, صرف یہ ٹاپک نہیں ہوتے. سب سے جس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں صرف کنٹروورشل باتوں پہ ہی ایمفسائز کرتا ہوں, تو یہ اپنا علاج کروا لے. دنیا میں درود شریف کے اوپر 50 سوالات کے اوپر 4 گھنٹے کی مجلس صرف میری ہے. صبح شام کے اذکار جو ہیں 25 کے قریب, اس پہ صرف میری مجلس ہے. فرض نماز کے بعد کون سے سنت اذکار ہیں, اس پہ صرف میری مجلس ہے. قرآن حکیم کی تفسیر پوری ریکارڈ ہو رہی ہے. تو ہوتا یہ کہ جس کو جو ٹاپک برا لگتا ہے نا, مثلا میں اکثر کہتا ہوں کہ اب بریلویوں کے لیے اور اہل تشیع کے لیے ٹاپک بڑا اچھا ہے کہ میں یزید کے معاملے میں بنو امیہ کو کنڈیم کروں. تو کہتے ہیں انجینئر صاحب کام چک کے رکھو, لیکن اہل حدیث کے لیے یہ ایک ریڈ لائن کراس ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں ایڈ کر رہا ہے. بریلویوں سے وہی ٹاپک پوچھیں گے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. گستاخانہ عبارتوں پہ بات کریں دیوبند کی تو بریلوی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے.
دیوبند کہتے ہیں یہ تم تو بریلویوں کو سپورٹ کر رہے ہو. تو یہ ہر ایک کو کچھ بات بری لگتی ہے, کچھ اچھی لگتی ہے. تو آپ کو یہ تنقید جو کی جاتی ہے, جس طرح 2 مرڈر اٹیمپٹ بھی آپ پر ہوئی ہیں, خیر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے کہ مرزا جونیئر جہلمی آپ کو کہا جاتا ہے اکثر جگہوں پر ہم نے دیکھا. یہ کیا ہے, یا آپ کو مین کس چیز سے فرق ہے جو آپ پر ایک خاص لیبل لگایا جاتا ہے کہ خاص فرقے یا خاص گروپ سے آپ کا تعلق ہے یا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کے اندر سب سے جو مشہور ترین اور ایفیکٹو ترین ادبی گالی ہے وہ کسی کو قادیانی کہنا ہے. یہاں پہ ہمارے آرمی چیف کو قادیانی کہا گیا, اس سے بڑھ کے ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کو قادیانی کہا گیا, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں قادیانی ان کو کہ وہ ختم نبوت پہ جب وہ لوگ بات کرتے تھے تو یہی پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر نہیں تھے تو ان کے سٹیٹ سے آ کے خطاب کرتے تھے, تو ان کو وہ خطاب بھی بھول گئے. تو یہ ایک ادبی گالی ہے. باقی رہ گیا, مجھے اس چیز سے کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے کہوں گا کہ جتنا میرے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے نا جی, میں تو اس پروپیگنڈے سے نا میرا خون بڑھتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو پبلسٹی کرنے کے لیے اتنے ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے تک جتنے لوگ پہنچے ہیں نا دوسرے فرقوں کے, وہ اسی طریقے سے پہنچے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی نے کہا وہ ایک بندہ ایک گھوڑا اٹھا ہے تو وہ اسی کیا سنیے تو صحیح, جو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ادبی گالیاں ان کی یہ ایک دوسرے کو آلریڈی دے رہے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے دیوبند کے بھی تانے بانے جو ہیں وہ قادیانیوں سے ملائے ہیں اسام الارمین میں. اگر دیوبند کے تانے بانے ایک اتنے بڑے فرقے کے امام نے ملا دیے ہیں قادیانیوں کے ساتھ, تو اگر میرے ساتھ کوئی ملا دیتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیجیٹل میڈیا کی ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, اور خاص طور پہ آپ کی وجہ شہرت بھی ڈیجیٹل میڈیا بنی ہے, تو اس پہ کافی لوگ انسیکیور بھی ہوئے. خاص طور پہ جو ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ کو, وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پروٹوکول اور جس طرح سے آپ کی سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں, لیکن ہم یہاں پر آئے ہیں, بڑا سمپل سا ماحول ہے, بڑا عاجزی کی صورتحال ہے, اور میں تو دم بخود رہ گیا یہ ساری چیزیں, یہ سارا ماحول دیکھ کے جو ہم نے باہر دیکھا. تو یہ چیزیں آپ کا سٹائل بن چکا ہے, یہ مجبوری ہے لو پروفائل لینا, یا آپ کو پسند ہے؟ مجھے پسند ہے جی. ہاں جی, یہ میری نیچر میں ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے. ہم نے بار بار ویڈیوز میں یہ اپنی کامیابی کے 3 راز بتائے ہیں, لوگ تو نہیں بتاتے. نمبر 1, چندے والا کوئی سلسلہ ہمارے پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. جہاں پہ پیسہ انوالو ہے نا وہاں فتنہ ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. نمبر 2, عورت کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. سورہ ال عمران میں ہے نا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا, فتنہ یہ پنجابی والا نہیں, یعنی آزمائش عربی میں, اس میں کوئی ڈیگریڈ کرنے والی بات نہیں عورت کو. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. عورتوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہماری دعوت کے اعتبار سے, نہ کوئی ہم نے گروپ بنایا ہے, میں نے کبھی کسی عورت کا فون نہیں سنا. اچھا, نمبر 3 وہ ہے فیم. یعنی سب سے زیادہ اگر لوگ محبت کرتے ہیں نا کسی سپیکر سے, اس اعتبار سے کہ سب کچھ اپنا اس کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہے, تو وہ میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پیروں پہ کروڑوں روپے پہلے لگا رہے تھے, وہ وہاں سے ٹوٹ کے ادھر لگے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو جعلی لوگوں کو دیتے ہیں, آپ کو کیوں نہ دیں. دنیا کے شاید ہی کوئی ملک ہو جس سے ہمیں آفر نہ آتی ہو کہ آپ ود ٹیم وہاں آ جائیں, یہاں پہ آ کے ایڈریس کریں. ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ہی بات کرنی ہے, آپ بڑی سکرین لگا لیں اور وہاں پہ دیکھیں. یہ 3 چیزیں, یعنی عورت, مال اور فیم, اس کو 3 طلاقیں ہیں. 4 تکبیریں پڑھ کے ہم نے اس کو دفنا دیا. کبھی اپنی عاجزی پہ تکبر تو نہیں ہوا؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب بار بار کہا نا کہ میں نے بڑا گمراہی کا دور دیکھا, یہ سب کچھ, تو مجھے اپنی اصلیت کا پتہ ہے. میری اس وقت 43 ایئرز میں سے 31 ایئرز اسی جو ہے نا وہ سچائی کی تلاش میں گزرے ہیں. تو میں ان 31 سالوں کو اپنی ایک ڈارک ایج اور زمانہ جہلیت سمجھتا ہوں. تو میں ابھی صرف میری 12 سال عمر ہے, اس اعتبار سے 31 + 12 کریں. تو جب میں بار بار کہتا ہوں میں یہاں رہا, تو پھر ادھر تو کوئی تکبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 31 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ آپ یہاں آ گئے, سچ کی تلاش میں آ گئے؟ ہاں جی, اس میں تو میں نے اپنی بایوگرافی میں بھی بات کی ہوئی ہے. بیسیکلی ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا لیکچر تھا, قرآن اور اقبال, وہ میری زندگی چینج ہونے کا سبب بنا. یعنی اس کی وجہ سے مجھے یہ ہوا کہ میں سب سے پہلے قرآن کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس, یعنی جو پہلے سے رزلٹ نکالے میں اس کے بغیر پڑھوں اور اس توحید تک پہنچنے کی کوشش کروں اور اس رسالت کے احکامات تک پہنچنے کی کوشش کروں جو قرآن میں نازل ہوئے. تو پھر آہستہ 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 اس طریقے سے چینج آئی. خاص طور پہ کبھی کبھار آپ کی ویڈیوز ایسی بھی آتی ہیں جس میں آپ کا مناظرہ ٹائپ کی ویڈیو ہوتی ہے, ساتھ کسی دوسرے تھمبنیل پہ مفتی صاحب کی یا علماء کرام کی لگی ہوتی ہے, کبھی طارق جمیل صاحب کی, کبھی وہ مفتی مسعود صاحب ہیں کراچی کے, ان کی بھی تصویر تھی. اچھا, مفتی مسعود صاحب تھوڑا سا کنٹراڈکٹری ان کی آج ایک چل رہی ہے چیز, وہ ایک حدیث کوٹ کر رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال ہے
تو اس کو شو آف کرنا جو ہے، نمود و نمائش آسان لفظوں میں جو کہتے ہیں، وہ جائز ہے، وہ کرو، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ ذرا بڑا عاجزی میں ہاں کو کیا کہیں گے؟ یہ تو 2 سوال ہو گئے نا. پہلے تو میں مناظرہ والا بات کلیئر کروں. مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. یہ مناظرہ تھم نیلز کے اوپر ضرور ہیڈنگ لوگ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ مناظرے والی کوئی بات نہیں ہے. جب بھی ہم نے بات کی ہے میٹنگ، اور شریعت میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مجادلہ، یعنی علمی جھگڑا کرنا سامنے بیٹھ کے، جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں ہم انگلش میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورۃ النحل میں یہ آیت آئی ہے. تو مجادلہ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ بالکل آخری ایک چیز ہوتی ہے. مناظروں کے تو میں خلاف ہوں جی. یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے تو وہ ہمارا ویڈیو میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کی، آپ نے یہ بات کی، آگے چلیں. رہ گئے مفتی طارق مسعود صاحب، تو وہ پچھلے 2-3 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ جی، اور وہ اس میں بڑے بعض اوقات متکبرانہ جملے بھی بول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو 2 منٹ کے لیے میرے سامنے بیٹھ دو، یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دے گا، یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. لیکن آپ دیکھیں میں نے کبھی بھی ان کے لیے اس طریقے سے الفاظ یوز نہیں کیے. تو وہ ابھی پچھلے دنوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی رمضان سے پہلے جو 1 ملین کراس کر گئی. میں نے اس سے بالکل اگنور کیا، جس طرح میرا ایک سٹائل نہیں ہے. الٹیمیٹلی جب سب لوگوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں خود آ جاتا ہوں، تو پھر ہم نے کہا کہ آپ تشریف لیں. لیکن وہ آئیں گے بھی نا انشاءاللہ تعالی. ویسے تو میں نے کہا کہ وہ قیامت تک نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کو روک دیں گے کہ وہ ان ٹاپکس پہ ہم سے بات کر نہیں سکتے، کیونکہ میں اس پورے سسٹم کا حصہ رہا ہوں. مجھے سمجھ ہے کہ ان کے پاس کیا علمی دلائل ہیں. میں ان کے دلائل بھی ایک طرف رکھ کے نا، اور پھر دوسری طرف سے خود جواب دوں نا، تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ آئیں، تشریف لے کے آئیں. آپ کی طرف سے کبھی چیلنج نہیں، دعوت ہے مفتی طارق مسعود جی صاحب؟ بار بار. وہ تو میرے بھائی، ان کے تو کامنٹس نیچے سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا، وہ تو آ ہی نہیں رہے. اچھا ہاں جی. لیکن یعنی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آ جائیں. تو ہم کہتے ہیں وہ آئیں اور بڑے پاکیزہ ماحول میں گفتگو ہوگی، اور وہ یہ نہیں ہوگی کہ تعمیری گفتگو آپ کی طرح نہیں ہوگی. ہم کہیں گے 10 منٹ میں آپ اپنا موقف کیمرے میں دیں، 10 منٹ میں میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ریبٹل کرنا ہے کریں، پبلک فیصلہ کریں. ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں. اب رہ گیا وہ سوال جو آپ نے کہا نا کہ حدیث، جو ہاں وہ حدیثیں تو ہیں جی، بالکل صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مشکات میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمت سے نوازتا ہے تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس بندے پر دکھائی دے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دولت کو اس طرح شو آف نہ کریں کہ ایک غریب بندے کے دل کے اوپر چھری چلے. یہ چیز اس کا دل خراب، ایک لمٹ کو کراس نہ کریں. دوسری طرح آپ نے دیکھا ایک یہاں پہ اسلام آباد میں مولانا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے نا اس کو صوفے کو آگ لگائی ہے. جی میرا اشارہ اسی طرف تھا. جی تو یہ کون سا اسلام پریزنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کا تو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. شہرت کا لباس سے مراد ہے کہ ایسا لباس پہننا کہ اس میں وہ پبلکلی ڈومیننٹ نظر آئے. مجھے کبھی آپ نے دیکھا ہے میں نے گوٹوں والی وہ، مجھے تو آپ جرسی میں بھی نہیں دیکھیں گے. میں تو سردیوں میں بھی عام اسی شلوار کرتے کے اندر ہی میں اپنی لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ دیکھیں نا جو یہ آپ نے پہنا ہوا، میں نے تو یہ بھی نہیں کبھی پہنی. آپ کا نشانہ مجھ پر. جی میں نے یہ بھی نہیں پہنی. لیکن میں اس کو شہرت نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایسے بتا رہا ہوں کہ میں تو اس کو بھی اوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، گھڑی بھی میں نے سادہ پہنی ہوتی ہے، بال پوائنٹ بھی میرا بالکل سادہ ہوتا ہے جو میں یوز کرتا ہوں. لیکن یہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے، جس طرح سے آپ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تیز دھاری تلوار پہ لڑ کے یہاں پر کام کر رہے ہیں، صحیح ہے غلط وہ عوام فیصلہ کرے گی. لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، پیشنس بہت کم ہے، عدم برداشت زیادہ ہے، اور دوسرا پریشر گروپ بنتے جا رہے ہیں کچھ چیزیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی کہ آپ اس کی فیور میں، تو کیا لگتا ہے کہ ڈیموکریسی میں یہ پریشر گروپ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن اور چیز ہے، باتوں کا اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنا اور چیز ہے. لیکن جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لٹھ لے کے مگر پہ جانا کہ تو میری بات مان، تو سر یہ تو انبیاء کو اللہ نے اجازت دی تھی. قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک آیا ہے. دیکھیں سورہ طٰہٰ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھتے ہیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ اس سے نصیحت اسی کو کریں گے جو بات سن کے ڈرنا چاہتا ہے. پھر سورہ قاف میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس سے نصیحت اسے کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشی، اس کو نصیحت کریں جو ڈرنا چاہتا ہے. ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں کو بھی وما علینا الا البلاغ، یہ قرآن میں تمام نبیوں کے اعتبار سے بیان ہوا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، منوانا نہیں ہے. حتیٰ کہ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اپنی جان کو اے نبی ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے.
جب مولوی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھونسنا ہے کسی کے دماغ میں، تو سر یہ تو انبیاء کو اجازت نہیں ہے، تو ان لوگوں کی کیا اوقات ہے یا میری کیا اوقات ہے؟ ہم صرف ہاں بات آپ پیشن سے پہنچائیں، لیکن یہ کہیں کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، یہ واجب القتل ہو جائے گا، یہ جوڈیشری کا کام ہے جی طے کرنا۔ میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت، خواہ کوئی ریاستی ادارہ، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا، وہ یہ کہ عمومی طور پر جس طرح سے آپ نے بھی تنقید کی، اوورال ہم جو ماحول دیتے ہیں برے صغیر میں پورے میں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ مذہبی تعلیم کی طرف نہیں جاتا یا مذہبی اسکالر نہیں بنتا۔ آپ چونکہ میکینیکل انجینئر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ اس طرف آئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فقدان ہے، یا اس دونوں چیزوں کو، ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو ہم نے الگ الگ کیا ہوا ہے کہ جی مذہبی اسکالر یہ ہیں، دنیاوی اسکالرز یہ ہیں؟ دیکھیں جی، یہ انیشلی تو سازش کی تھی انگریزوں نے، بعد میں پھر علماء اس سازش کا شکار ہو گئے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ چونکہ علماء کا سورس آف انکم یہ بن گیا، اس لیے انہوں نے اس کو ایک بالکل علیحدہ سے ایک اپنا پیرلل میں ایک سیٹ اپ بنا لیا اور اپنے آپ کو قید کر لیا اس سسٹم کے اندر، لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آنے والا وقت کون سا آنے والا ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ یہاں پاکستان کے اندر علماء کو اور اپنے بڑے دینی پیشواؤں کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گالیاں بھی انہی کو یہاں پہ پڑ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی باپ تو جو ہے وہ جھک کے ملتا تھا اپنے مولانا کو یا پیر صاحب کو، اور بیٹا کہہ رہا ہے میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، اسی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ پڑھ لکھ گیا، اس کو پتہ چاہیے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ آپ ان 100 سالوں میں ایک ڈومیننٹ بندہ نہیں بتا سکتے جو عالم دین ہو اور انٹرنیشنلی اس کی دعوت ایکسیپٹ کی ہو، غیر مسلموں نے بھی مانتے ہوئے کہ اسلام کی خدمت یہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں نے بھی۔ ٹاپ آف لسٹ آپ ڈاکٹر اقبال کو دیکھ لیں، مولوی تھے کیا؟ اس کے بعد مولانا مودودی مولوی تھے کیا؟ اس کے بعد آپ ڈاکٹر اسلام۔ مولوی سے کیا کانسیپٹ ہے جی؟ مولوی سے یہ کہ روایتی سسٹم سے نہیں، داڑھی نہیں، داڑھی تو سر سب نے رکھی ہوئی ہے، ہاں جی، داڑھی تو اس وقت مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کلین شیو ہیں اور مودی کی پوری داڑھی ہے اور زلفیں بھی ہیں، اتنا نورانی چہرہ ہے ان کا دنیاوی اعتبار سے۔ ہاں دیکھیں نا جی، پوری مٹھی داڑھی نہیں ہے، وہ بڑھائی ہے نا۔ تو اگر داڑھی میں فیصلہ ہونا ہو تو آپ دیکھ لیں ہمارا پرائم منسٹر، وہ تو یہ ایکسچینج ہو جانا چاہیے پرائم منسٹر اگر گیٹ اپ پہ ہو۔ میں گیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا، مراد یہ کہ جو مدرسہ سسٹم ہے نا، اس کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک یا یہ لوگ نہیں ہوں گے اس سسٹم سے۔ تو ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ آج کل تو آپ دیکھیں اتنا آسان ہے کہ ایک زمانہ تھا ہمیں اردو کے کسی لفظ کے تلفظ سیکھنا تھا تو ہم ٹیچر ڈھونڈتے تھے۔ آج آپ گوگل میں لکھیں تو وہ نہ صرف آپ کو تلفظ بتائے گا بلکہ یہ بتائے گا کہ یہ اردو شاعری میں یہ لفظ کہاں کہاں کس نے یوز کیا۔ ہم عام لوگوں سے پوچھیں بتائیں یہ لفظ اخلاق ہے یا اخلاق، تو ڈھونڈ کے بتائیں، تو بڑی مشکل سے پتہ چلے گا لفظ اخلاق ہے۔ اب کئی الفاظ ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، لیکن گوگل سے مل جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کے ٹیچرز، اس کا مطلب کئی چیزوں کا ٹیکنالوجی کا استعمال ہر کسی کے لیے ضروری ہے، جس طرح سے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ انجینئر علی صاحب، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے، گفتگو کر کے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔